جی تو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت پر اصرار کرتے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے، حالانکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور جو انہیں حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں کیا ہے کہ بیسکلی ہمیں ایک دوسرے کی، مطلب میں دوسرے کی ٹو میں لگی ہوئی ہوں، وہ کسی اور کی ٹو میں لگا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے، مطلب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے اعمال بچانے، میں اپنے عمل کی جواب دہ ہوں، وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں، میں عداوت رکھی ہوئی ہے، میں نے میرے دل میں گرج ہے، اور میں بس دوسروں کے اعمال کو دیکھتی رہتی ہوں کہ اچھا یہ تو ایسے کر رہا ہے اور وہ ایسا ہے اور ہم ایسے ہیں، مذہبی تعصبات ہیں ہمارے اندر، باہمی عداوتیں ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، گرجز رکھے ہوئے ہیں، علم کے باوجود ہمارے اندر گمراہی ہے۔ یعنی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ، جیسے اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں زمین پر، تو تین طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین جو ہے وہ ایسی اس میں فراوانی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ہری بھری ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے، مطلب اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طریقے کی جو زمین ہوتی ہے، اس کے اندر مطلب جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی اپنے اندر ایبزارب نہیں کرتی، لیکن وہ خود اپنے آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی، لیکن اس کے ذریعے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرح کی جو زمین ہوتی ہے، وہ نہ خود وہ بنجر ہوتی ہے، نہ وہ خود اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نہ ہی وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی بھی یہی تین قسمیں ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہ ہی وہ گمراہی میں رہتے ہیں، نہ وہ خود علم حاصل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر وہ ایبزارب نہیں کرتے وہ علم، وہ بس علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان سے دوسروں کو فائدہ تو پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی ذات کو ان کی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اور ایک جو فرسٹ والی تھی کہ وہ ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد خود بھی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے دوسرے لوگوں کو بھی ان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی دونوں کتاب پڑھنے کے باوجود تعصب کا شکار تھے اور تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کو وہ گمراہ سمجھتے تھے۔ اور یہ چیز ہمیں خبردار کرتی ہے کہ علم کے باوجود تعصب انسان کو حق سے دور کر سکتا ہے۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اختلافات کا حتمی فیصلہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اور قیامت کے دن وہی انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ شاید میں نے یہ پہلے بھی پڑھ لی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بیسکلی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اچھا، کچھ عیسائی گروہ جو ہے نا وہ ابھی مطلب اس وقت ایسا ہے کہ امریکہ میں کچھ عیسائی گروہ یہودیت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ چیز میں نے ڈسکس کرنی تھی کہ بیسکلی وہ یا تو اپنی روایات اور عقیدے میں ان کو شامل کر رہے ہیں۔ اس ٹرینڈ کو بعض اوقات ہیبرو روٹس موومنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سیکنڈ، اور یہ بیسکلی میسیینک جیوڈزم بھی کہلاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے یہودی روایات کی طرف؟ جو رجحان ہے نا، کچھ عیسائیوں کو لگتا ہے کہ ابتدائی کرسچینٹی جو ہے وہ زیادہ تر جیوڈزم کی روایات پر مبنی تھی، اس لیے وہ عبرانی رسم و رواج، شریعت، تورات کے قوانین اور یہودی تہواروں کو دوبارہ اپنا رہے ہیں۔ اور بائبل جو ہے نا، بائبل کی اصل جڑوں کو تلاش کرنے کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چرچ کی تاریخ میں تبدیلیوں کے باعث کرسچینٹی اپنی اصل شکل کھو چکی ہے، اس لیے وہ یہودی روایات کو اپنانے کو حقیقی ایمان کی بحالی سمجھتے ہیں۔
اور اسرائیل کی حمایت میں امریکہ میں بہت سی عیسائی صہیونیت کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کو مقدس سرزمین بھی مانتے ہیں، یعنی زائنزم جو انہوں نے کریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہودیت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مسیحی انجیلوں میں یہودی اثرات جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود تورات کے قوانین پر عمل کیا، اس لیے انہیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ کیا یہ لوگ مکمل یہودی بن رہے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ مکمل طور پر یہودیت میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب وہ کرسچینٹی چھوڑ کر رسمی طور پر یہودی بن جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ میسیانک جیوڈزم کہلاتے ہیں، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا مانتے ہیں لیکن باقی عقائد میں یہودیت کے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف ثقافتی طور پر یہودی رسم و رواج اپناتے ہیں لیکن رسمی طور پر یہودیت قبول نہیں کرتے۔ یہ رجحان اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے؟ اسلام کے مطابق دونوں مذاہب میں تحریف ہوئی ہے اور اصل توحید عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت، جس وحدانیت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ رجحان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عیسائی خود اپنے مذہب میں تضادات یعنی ڈفرینسز فیل کر رہے ہیں، اس لیے وہ کسی اور اسپرچول ٹروتھ کی تلاش میں ہیں۔ اسلام اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ تمام انبیاء بشمول حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اسلام کی دعوت دیتے تھے، نہ کہ موجودہ یہودیت یا عیسائیت کی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل اور لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنا مذہب بنا لیا۔ یہ رجحان امریکہ میں بڑھ رہا ہے اور کچھ عیسائی یہودیت میں داخل ہو رہے ہیں یا اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کے مطابق نجات کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور ان پر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ اس طرح سے تحریفات کر دی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب میں آپ کی اس بات کا جواب دیتی ہوں۔ کیا نام تھا آپ کا جنہوں نے کوشچن پوچھا تھا؟ مبینہ۔ مبینہ، اوکے۔ مبینہ، دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ ٹیکنیکل کوشچن نہیں تھا، یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتی ہیں، یعنی آپ کا کوئی می ٹائم ہے؟ سوری آپ کی نا آواز کٹ گئی، دوبارہ بتا دیں۔ آپ کا کوئی می ٹائم ہے؟ سارا ٹائم می ٹائم ہی ہوتا ہے، اب تو وہ حالات ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے مان لیا سارا ٹائم۔ کیا کرتی ہیں اس می ٹائم میں؟ یہی سوچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا ہمیں وہ چیزیں جو آج کسی سے سن کے پتہ چلتی ہیں، وہ مطلب وہ یہی ہے کہ کوئی آئے گا تو وہ بتائے گا، خود انسان کو وہ کب احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب میں اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے یہ پتہ لگ جانا چاہیے یا مجھے یہ سیکھ لینا چاہیے۔ اچھا، تو آج آپ ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ کریے گا اور مجھے پھر ان باکس کریے گا، میسج پہ بتائیے گا۔ دیکھیں پہلے آپ آج جو آپ کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سوچیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بے حس چیز بنایا ہے، ایک بے بس چیز بنایا ہے جو موو نہیں کر سکتی، یا ایک ہلتی جلتی چیز بنایا ہے، یعنی ایک کرسی، ٹیبل اور ایک کسی الماری یا کسی کونے میں رکھے ہوئے شو پیس میں اور ہم انسانوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی اگر میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے آ کے دھکا مارے گا تو اس کا مطلب مجھ میں اور کسی کرسی ٹیبل میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ اینڈ آئی نو آپ کا یہ می ٹائم نہیں ہے، دس از ناٹ می ٹائم۔ آپ می ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے کتنی زندگی گزار لی ہے اور آپ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ تو کیا آر یو ریڈی ٹو گو گاڈ فوربڈ ان جہنم؟ تو یہ والی چیزیں، یہ کوشچن اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں ریگولر بیسس پہ۔ تو یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں آپ کو مزید کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گی، مگر آپ ایک نوٹ بک لیں، اس کے اوپر آج سے لکھنا شروع کریں، یا تو آپ رات کو سونے سے پہلے لکھا کریں یا صبح اٹھ کر لکھا کریں، لیکن اس لکھنے سے پہلے اپنا می ٹائم مینس آس پاس کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو اور آنکھیں بند کر کے سوچیں، اپنے آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں ابھی،
آپ نے اتنا وقت گزار دیا، آپ کیا پانا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اور ان کوشچنس کو لکھیں بھی، 15 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں، اس کے بعد آنکھیں کھول کے آپ ڈائری پہ لکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ می ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کتنا وقت گزارتی ہوں، میں اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتی ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں آئی ہوں اس دنیا میں، اتنا ٹائم میں نے کہاں گزارا۔ اب آنے والا وقت مجھے نہیں پتا 1 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے، یا 1 گھنٹے کا، یا 1 سال کا، مجھے نہیں پتا۔ تو کیا میں ریڈی ہوں قبر میں جانے کے بعد بتانے یہ اس بات کو کے لیے کہ میں اللہ کو فیس کر سکوں گی، یا فرشتوں کو میں فیس کر سکوں گی، اور کس طرح کر سکوں گی؟ ان کے سوالوں کے جواب مجھے آتے ہوں گے؟ دیکھیں، انسان کو خود ایک قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے، کوئی آ کر آپ کو دھکا نہیں لگاتا۔ اور ایک جو انسان جستجو اور کھوج میں لگا رہتا ہے نا، جس کے دل میں، دیکھیں، ایک آپ نے کوئی ایسا غار دیکھا ہے یا ایسی سرنگ جہاں بالکل ڈارک ہوتا ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس اندھیرے کے آخر میں ایک چھوٹا سا سپارک نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بھی اس اللہ تعالیٰ بھی اس دماغ میں جہاں ڈارکنیس کے اندر وہ سپارک موجود ہوتا ہے نا، کھوجنے کا، تدبر کرنے کا، وہ سپارک اگر موجود ہوتا ہے نا جس انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹیپ اپ آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ابھی بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ کوئی آ کر مجھے بتائے گا، تو ناٹ پاسبل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے آ کر نہیں بتایا تھا، وہ بھی ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو نبی تھے، نہیں، نبی تو وہ بعد میں بنے تھے نا، وہ ہماری طرح ہی ایک نارمل سے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا ہی بنایا ہے، ہر انسان کی ایک انڈیویجول اینٹی ہے، مگر ہر انسان ایک طریقے سے ہی بنایا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی جو ہیں وہ نبی وہ تو نبی تھے، اور ہم تو یہ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی لائف گزاری ہے؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں نبی ہوں تو میں لگژریز میں رہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے لیوش لائف مانگوں، نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں ہم، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک پتے کو بھی نا بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، تو ہم تو ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں، وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یو آر امپورٹنٹ، یو آر پریشیس۔ آپ کوئی ایسی ویسی یا ایک ایسی بھیڑ بکری یا کرسی ٹیبل نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ تو انسان ایک اشرف المخلوقات اور ایک خلیفۃ الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ کیوں دیا ہے، سوچیں، پھر مجھے آپ ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ نے یہ جو بتایا نا میں ضرور کروں گی انشاءاللہ اسے۔ اچھا، ادھر ایک اور سوال آ گیا میرے ذہن میں۔ انسان اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الارض ہے، ایک انسان آج کا ایک کامن مین لے لیں ہم، ٹھیک ہے، ایک لے پرسن جس کو اتنی ساری پریشانیاں ہیں، اس بیچارے کو، ٹھیک ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، مزدوری کرنے جاتا ہے، سارا دن وہ جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، اور رات کو کوئی 1000 1200 لے کے گھر آ جاتا ہے، اور اس نے اسی سے اپنا سارا سرکل چلانا ہوتا ہے۔ اس آدمی کو کیا اس کے نزدیک، اور اس کے علاوہ اس کو بہت ساری نا پریشانی ہے۔ آج کل ہر بندہ مطلب اپنی لائف کو نا اپنی اسٹرگل کر رہا ہے اپنے اپنے لیول پہ۔ عام بندہ ہے وہ زیادہ، ٹھیک ہے، کہ عام جیسے ہم اسٹوڈینٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے وہ مسئلے مسائل نہیں ہے، یا ہم اگر جاب ہولڈر ہیں تو ابھی ہم اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن ایک عام ایوریج بندے کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، کہ اس نے گھرداری بھی دیکھنی ہے، گھرداری سے مراد کہ اس نے اپنا سسٹم، اپنا سرکل اس نے کیسے چلانا ہے، اس نے وہ بھی سارا دیکھنا ہے، اور 100 طرح کے اور مسئلے مسائل۔ آپ پیرنٹنگ کرتی ہے نا، تو مطلب آپ کے پاس، آپ کو مطلب میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ ایک عام ایک عورت کو لے لے یا کسی مرد کو لے لے، ٹھیک ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، اس کو اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور میں خلیفۃ الارض ہوں؟ مطلب اس کو واقعی پتا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کہ وقت ہوتی ہے اس کے لیے اس بات کی کہ میں اشرف المخلوقات ہوں؟ جی بالکل، اگر وہ سوچے، دیکھیں، میں میں اس مزدور کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ جب
हम इंसान अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं ना, तो हम फिर एक रोबोट या मशीन की तरह लगे रहते हैं। उसमें कहीं हमारा फेथ पीछे रह जाता है, कहीं हमारी सोच पीछे रह जाती है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ कि मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मेरा कुछ जो मतलब मैं एक एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन के अंदर से मैंने अपने आप को निकाल के मैं लेकर आई। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास उस वक्त एक क्या कहना चाहिए कि एक मेरे मेरे पास एक प्रोजेक्ट था कि मैंने इसकी खातिर जो है ना अपने आप को निकालना है इस मुसीबत से। ठीक है, तो मे बी एक मजदूर है, वो अपने बच्चों के लिए कमाने निकल रहा है घर से। ठीक है, अब उसका ईमान है, क्योंकि देखें सारे मैंने बहुत से लोगों को ऐसे लोगों को भी देखा है जो घर से अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके निकलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो अच्छा कमा रहे हैं लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज शुक्र का कलमा नहीं निकलता। और ऐसे गिरोह के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में एक गिरोह ऐसा होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो दुनिया में बेचारे मतलब रुल रहे हैं और बेचारे गरीब हैं, पैसा नहीं है उनके पास और बेचारे बड़े मसलों में हैं, तो उनको वो मतलब वहां पर जो है ना उनको फैसिलिटीज भी मिलेंगी और वहां पे सब कुछ मिलेगा। मगर एक गिरोह ऐसा होगा जो दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो रहा होगा और आखिरत में भी। वो कौन होगा? वो ऐसे लोग होंगे जो दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, रिस्क की तलाश में सरगर्दा होंगे, लेकिन उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही होंगी। जहाँ जाते होंगे वहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता होगा। जिस जगह से वो उम्मीद की किरण उनको मिलती होगी वहाँ अगले दिन नो आ जाता होगा। और फिर वो ये कहते होंगे कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, या अल्लाह क्या मैं तू मुझे भूल गया बनाकर। इस तरह के गिले शिकवे करते हैं। हम लोग भी करते हैं, मैं अपने आप को भी बोलूंगी, हम सब भी करते हैं। लेकिन ये गिला शिकवा जो है ना, ये इसका मतलब है हमारा अल्लाह पे अकीदा है ही नहीं। इस गिले शिकवे का मतलब है, जैसे अब मैं आपको एक जेन्युइन सी मिसाल दूं कि हमारे दिल इतने बड़े नहीं होते कि हमारे कोई प्यारे मर जाएं तो हम उस पे सब्र कर लें। ठीक है, लेकिन असल असल जो फेथ होता है ना वो यही होता है कि अल्लाह की चीज थी, उसने वापस ले ली। ये मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम मिसाल दी है मरने की, किसी के प्यारे की। लेकिन मैं आपको छोटी सी इसके मुकाबले में मैं एक्सट्रीम छोटी मिसाल दूंगी। हमारे घर में कोई किसी की जॉब चली जाए, हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आ जाए, हमारे गिले शिकवे नहीं खत्म होते, क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा ही नहीं करते। वो अल्लाह जिसने मुझे फ्री में ऑक्सीजन लगाई हुई है, मैं पर आवर के हिसाब से पे नहीं करती। वो अल्लाह जिसने मुझे 24 घंटे जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज, मैं सिर्फ अपनी बॉडी के ही अगर हुकूक अल्लाह ताला ने जो मुझे फैसिलिटीज दी हैं मेरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, मैं उसी को अगर लिखने बैठूं ना तो सफ़े भर जाएं मगर वो ख़त्म ना हो। तो देखें, इंसान के अंदर से क्यों निकलता है जब इंसान सोचता है ये कायनात क्यों बनी है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक आम सी काम करने वाली हो। मैं आपको अपनी मिसाल नहीं दूंगी, मैं हर रोज अपने आप से लड़ती हूँ, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस, खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में सेल्फ एनालिसिस नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो हिदायत पर हूँ, मुझे तो हिदायत मिली हुई है। अगले दिन आपने 4 नमाजें छोड़ी हुई होंगी, और नमाजें हम नहीं छोड़ते, अल्लाह छुड़वाता है। अल्लाह ताला को नहीं चाहिए ना जिसकी नमाजें वो उसके दिल से निकाल निकाल देता है, वो भूल जाता है इंसान। हम समझते हैं कि हम अल्लाह के पास नहीं जा रहे सुबह तहज्जुद पढ़ने, हम समझते हैं कि हम नमाजें पढ़ने अल्लाह के पास नहीं जा रहे। अल्लाह ताला हमें नहीं बुलाता। हम कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं, हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है, हम हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है नाशुक्री का जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो अल्लाह को पसंद नहीं है हम वही काम कर रहे होते हैं। और जब हम वही काम कर रहे होते हैं तो फिर बरकत किस चीज़ की बरकत? नहीं आएगी बरकत आपकी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि हम इस कदर नाशुक्रे हैं कि अगर हमें अपनी मैं अभी पिछले 2 महीने से बेड पर थी, बेड रेस्ट पे थी। मुझे पता था कि चलना फिरना कितनी बड़ी नेमत है। जब इंसान के ऊपर गुजरती है, वो आयत है ना कुरान पाकी के, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम इनको माल देते हैं, इनको इज्जत देते हैं, तो कहते हैं अल्लाह ने हमें इज्जत दी। और जब हम इन्हें आजमाते हैं, जब हम इन्हें आजमाइश देते हैं,
تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا. کیوں؟ سوچنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ نے دماغ انسان کو اسی لیے دیا ہے. بچے کی تربیت کا جو دار و مدار ہے نا، وہ پیرنٹس پر 12 سال کی عمر تک ہے. اس کے بعد بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیرنٹس نے مجھے یہ نہیں سکھایا. یہ بات یاد رکھیے گا. 12 سال کے بعد بچہ اپنی اچھائی برائی کا خود ذمہ دار. سوچنا آپ کو ہی ہے. ہاں یہ ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوگا، آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوگا لوگوں کو. کہیں سے آپ نے کوئی جملہ سن لیا، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، کوئی چیز آپ کو سپارک کر گئی اور آپ کو وہ اپنی بے سکونی کا جواب مل گیا. ہماری زندگیوں میں سکون صرف اللہ کے کلام سے آتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں. اگر جس دن ہم اپنی زندگیوں سے اللہ کا کلام نکال دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بے سکونی ہو جاتی ہے. چاہے آپ کے پاس آپ کسی محل میں ہی کیوں نہ رہتے ہو، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. ہمارا سوچنے کا اینگل ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں برکت لے کر آتا ہے. اور ہمارا سوچنے کا اینگل ہی ہمارے گھروں میں نحوست لے کر آتا ہے. اگر میں صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک صحت مند جسم دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے صحت مند آنکھیں دی ہیں، مطلب میرے آنکھوں پہ بڑے بڑے چشمے نہیں لگے ہوئے، اور اگر لگے ہوئے بھی ہیں تو میں دیکھ تو سکتی ہوں. وہ ایک کال ہے نا کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو نئی چپل ہی نہیں ہے. میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. تھوڑا سا اور آگے گیا تو اس بچے کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں. آپ ایسے لوگوں سے جا کر ملیں. ایک ساتھی کا وہ واقعہ ہے. جی ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. تو ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی پرابلمز میں ہم بزی ہیں، ہم اتنی پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے دماغ میں سوچ کیسے آئے گی؟ آپ ایک دن ہاسپٹل جائیں جہاں پہ بچوں کی ٹانگیں نہیں ہیں، جہاں پہ بچوں کی ہاتھ نہیں ہے، ایسی جگہ پہ جا کر آپ کریں. ایون کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے گلی کے کونے تک جاتے جاتے آس پاس دیکھتی بھی جائیں. ہو سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے دنیا میں بھیجا انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آس پاس ڈھونڈو کہ کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت نہ ہو. ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میں جب بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی تو میں ان دنوں یونیورسٹی جاتی تھی. آئی واز لیونگ ان کراچی ایٹ دیٹ ٹائم. میں اپنے بیٹے کو اپنی مدر کے گھر سے لے کر جاتی تھی. اس کا اسکول جو وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا. وہاں میں اس کو اسکول میں چھوڑ کر میں یونیورسٹی، وہاں قریب میں واکنگ ڈسٹینس پہ یونیورسٹی تھی، میں وہاں بیٹھ جاتی تھی. 8 گھنٹے بعد میں اپنے بیٹے کو واپس پک کر کے پھر اپنی مدر کے یہاں جاتی تھی. میں وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتی رہتی تھی اور میں پریشان رہتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ میں 8 گھنٹے کیسے گزاروں. میں نے 8 گھنٹے اس طرح گزارنا شروع کر دیے کہ میں نے جا کر لوگوں کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں سروے کر رہی ہوں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سروے کر رہی ہوں. آپ یقین، اور میرا کیا کوشچن ہوتا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے جو مطلب آپ اپنی زندگیوں سے نکل کر جب دوسرے لوگوں کے مسئلے سننے بیٹھیں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اپنا مسئلہ نظر ہی نہیں آئے گا. لوگوں کے مسئلے جب ہم سنتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مطلب یہ تو اتنا زیادہ، یہ تو اتنا پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں، یہ تو اتنا یہ وہ اس طریقے سے. ہم اپنی ذات سے نکل کر ہی نہیں دیکھتے آس پاس. جس دن ہم اپنی ذات سے نکل کر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی روشنی دکھا دیتا ہے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. بس کہنے کا مقصد یہ کہ دماغ کی تاریں ہلائیں. دماغ اللہ نے سوچ کے لیے دیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا ہے. دماغ جانوروں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو خودی دی ہے، جو جو کرٹیکل تھنکنگ دی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس دی ہے، یہ اس کو استعمال کریں. اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں گے تو پھر ذلیل و رسوائی ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گئی. اچھا، میں سب سے نا معذرت کرنا چاہتی ہوں، مجھے پتا نہیں تھا میرا مائک آن ہے. نہیں، لیکن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی تھی. اٹس اوکے. اچھا ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی جی کرے میں اور آپ کے لیے بھی آسانی کرے، اور ہم سب کو نیکی اور ہدایت کے راستے پہ رکھے.
किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका नाम क्या है? सुमेरा। सुमेरा। जी। हम्म। हाँ जी, सुमेरा भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात के साथ। लेकिन वो ना मैंने कहीं लिखा पढ़ा था, कह रहा कि अम, जब चोटी के ऊपर एक बारिश का कतरा गिरता है ना, तो उसको वही क़यामत लगती है। तो हम सबकी क़यामतें अलग अलग होती हैं। इसका ये नहीं मतलब कि किसी के ऊपर जो गुजर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारा दुख ही हमारा दुख है, या हमारा मसला ही हमारा मसला है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कुछ ना मतलब कॉमन रखा है, शायद इसलिए कि हम एक दूसरे का फील कर सके। कि किसी को होता है ना, किसी का सुन के हमें हमें वैसे दिल घबरा जाता है सुन के, हो रहा वो किसी के साथ रहा होता है, लेकिन हम एक दफा वो जिसको होल पड़ना कहते हैं, कि वो शायद अल्लाह ताला ने ये कॉमन इसीलिए चीजें रखी है कि हमें एक दूसरे का साथ साथ फील होता रहे, हमें सिर्फ अपना दुख ही बड़ा दुख ना लगे। और इसमें भी कि बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, एहसान है अल्लाह का हम पे। जी, ये रहम है ना, अल्लाह ताला के रहमान और रहीम नाम एट्रीब्यूट्स ये हमें पता नहीं होते कि इसका रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है। अल्लाह ताला ने अपने 100 में से 99 हिस्से अल्लाह ताला ने डे ऑफ जजमेंट के लिए संभाल के रखे हुए हैं, और एक हिस्सा जो है रहम का, वो हम सब में डाला है, पूरी दुनिया की क्रिएशंस में डाला है। एक जो माँ रहम करती है, जो जानवर परिंदे एक दूसरे पे रहम करते हैं, इंसान एक दूसरे पे रहम करते हैं, ये अल्लाह ताला के रहम का हिस्सा है। अच्छा, जो लोग रहम नहीं करते, उनके अंदर उस हिस्से में से कुछ नहीं आया हुआ? रहम सबके दिलों में होता है, मगर कोई डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आपका देखने का एंगल क्या है चीज़ों को। और देखें, वो मसला सारा यही आ जाता है कि बेसिकली अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत की रोशनी दे दे। पूरी जिंदगी कोई इंसान गुनाहों में लथपथ रहता है, लेकिन मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाता है, कोई ऐसा नेक काम कर जाता है जो अल्लाह को भा जाता है, और अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देते हैं। और पूरी जिंदगी कोई रहम करता रहता है, लेकिन आखिर में कोई ऐसी ज्यादती कर जाता है किसी के साथ कि वो अल्लाह ताला की गुड बुक से खारिज हो जाता है। तो ये इसीलिए अपने दिल को और अपनी इमोशंस को संभालना है, खुद एहतसाबी का ही प्रोसेस है। ठीक है। जी। ओके, आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको रैप अप कर दें। जी करते हैं। तो आप पढ़ा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।